السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم جنت کا بیان پڑھ رہے تھے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، جو کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا ہو اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہو۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے، وہ اس طرح دیکھیں گے، اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے، جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے، اتنا اونچا۔ ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا۔ جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں، تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جنت کے کنارے، وسط اور اعلیٰ منزل میں گھر پانے والے اعمال۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں۔ پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں، جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے، جیسے گلاس ہوتا ہے، اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ 3 کام بتائے، ایک خدمت خلق، ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور ایک عبادت کا کام۔ تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو۔ پھر صبر کا بدلہ، سورۃ الفرقان میں فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صدمے
کسی بھی تکلیف دینے والی چیز، کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، گلا شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر مسجد بنانے پر جنت میں گھر ملنا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا، تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا، یعنی پہلے تو کچی تھی تو انہوں نے اس کو پکا کرنا چاہا اور اس کی ہیئت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، اسی طرح کا۔ یعنی پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنوائی جائے، صرف خانہ پوری نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی کی توفیق نہیں ہے بڑی مسجد بنانے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بھی نہ بنائے، اس میں اخلاص زیادہ شامل کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جیسے ایک اینٹ بھی لگا دی، یعنی کوئی حصہ ہی ڈال دیا اس میں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے۔ پھر اسی طرح صف کا شگاف پر کرنے پر درجہ بلند ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صف کے شگاف کو پر کیا، یعنی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بیچ میں سے کوئی نکل کے چلا گیا تو فوراً ساتھ مل گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اس کا۔ پھر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی ہیں، جو جس کا بس چلے کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ لیکن بازار جا کر کسی کو یاد رہے تو پھر ہے نا، یا اس نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہو تو پھر۔ سب سے آسان نسخہ تو یہ بازار میں جانے کی دعا لگ رہا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت سے دن میں جانا ہی پڑتا ہے۔ تو جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جب بچوں کو ہم نے دعا یاد کرانی تھی سفر کی، تو ہم نے گاڑی میں پوسٹ کر دی تھی، تو مجھے لگتا ہے اس دعا کو بھی جیسے گاڑی میں پوسٹ کر دیں، جہاں اترنے لگے کسی بھی شاپ کے لیے، تو پھر انسان کو یاد رہے کہ اس کو پڑھ کے اترنا ہے۔ ویسے تو اگر بنا کے شاپس والوں کو دیا جائے کہ وہاں لگا چھوڑے نا کہیں نہ کہیں اچھا سا کارڈ،